اب آ جائیے کچھ اس کے فقہی مسائل پر. نماز شب کی کل رکعت کتنی ہیں؟ 11 رکعت کی نماز ہے، اور دو دو کر کے 4 نمازیں تو نماز شب کی نیت سے پڑھی جائیں گی، 2 رکعت نماز شفا کی نیت سے پڑھی جائے گی، اور 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے پڑھی جائے گی. اچھا، یہ جو نماز شب کا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں 8 رکعت 2 کر کے ایک جیسی نمازیں ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر. اس میں سب سے زیادہ بافضیلت حصہ کون سا ہے؟ علماء فرماتے ہیں سب سے زیادہ بافضیلت حصہ آخری والا ہے. آخری والے سے مراد 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر کا، یہ سب سے زیادہ بافضیلت ہے. اچھا، یعنی یہ باقی 8 رکعت سے بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے. اچھا، اب 11 رکعتی جو نماز شب ہے، اس میں کون سی نماز سب سے زیادہ بافضیلت ہے؟ ابھی تو آپ نے سنا آخری والا، آخری کے اندر سے بھی نماز شفا جو ہے اس کی فضیلت نماز وتر سے زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے پوری 11 رکعت میں سے جو سب سے زیادہ بافضیلت نماز ہے وہ نماز شفا ہے. اچھا، نماز شب کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ دیکھیے، آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو غروب آفتاب سے ہی نماز شب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور لیکن پڑھی اس وقت جائے گی کہ جب جتنی دیر میں نماز مغربین پڑھی جاتی ہے اتنا وقت گزر جائے، یعنی بلکہ نماز مغربین پڑھ ہی لیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ نماز شب کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا وقت چلے گا یہاں تک کہ فجر تک اس کا وقت رہے گا. البتہ یعنی آیت اللہ سیستانی کے مقلدین نماز شب کو نماز مغربین پڑھنے کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فوراً بعد بھی. البتہ اس کا ثواب نسبتاً کم ہے، کیونکہ اس کا ایک وقت فضیلت بھی ہے. وقت فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، قول مشہور یہ ہے، زیادہ تر علماء کا نظر یہ ہے کہ اصل وقت اس کا شروع ہوتا ہے آدھی رات کے بعد سے، آدھی رات اور طلوع فجر تک. لیکن آقا سیستانی کا ایک ایکسپشن ہے، وحید خراسانی بھی یہی کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز مغربین پڑھنے کے فوراً بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت فضیلت ابھی نہیں آیا. وقت فضیلت آئے گا آدھی رات کے بعد، اور خاص طور پر آخری جو پہر رات کا ہوتا ہے، اور اس میں بھی فجر سے جتنا قریب پڑھی جائے گی اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا. نماز شب کا جو وقت فضیلت ہے وہ فجر سے قریب ترین ہے. عام طور پر یہ وہی وقت ہوتا ہے جو رمضانوں میں روزہ سحری بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، یعنی تقریباً 10-12 منٹ پہلے آپ سحری اپنی بند کر دیتی ہیں. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ نماز فجر جس وقت آپ پڑھیں گے اس سے 10 منٹ پہلے کا جو امساک کا پیریڈ ہوتا ہے، عام طور پر لوگ احتیاط کرتے ہیں اور اس دوران کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو اس دوران بہتر ہے کہ نماز شب کو سب سے بافضیلت وقت وہ ہے. البتہ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کا دورانیہ طویل ہے، اور بالکل نماز مغربین کے فوراً بعد سے لے کر فجر تک اس کا ٹائم رہتا ہے. اچھا، اب ایک سوال ہے کہ کیا نماز شب میں کمتر رکعت پر اختصار کی شرعاً اجازت ہے؟ بھئی 11 رکعت ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہے، معلوم ہے کہ فضیلت بہت زیادہ ہے، 11 ہی پڑھنی چاہیے، لیکن نہیں پڑھی جاتی یا ابھی عادت نہیں ہوئی ہے. تو جی ہاں، شرعاً اس کی اجازت ہے کہ اس کو آخری 3 رکعت جو ہیں نماز شفا 2 رکعت اور 1 رکعت نماز وتر، اس پر بھی آپ اختصار کر سکتے ہیں. نماز وتر یا نماز وتر اور نماز شفا، یعنی باقاعدہ اس بات کی شرعی طور پر اجازت ہے. البتہ ثواب ظاہر ہے اس کے مقابلے میں 11 رکعت مکمل پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا. لیکن بہرحال اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں نماز شب میرے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے، اس کا ثواب تو کم سے کم وہ اس طرح سے ضرور کر لے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وہ فرماتے ہیں کہ علیکم بصلاۃ اللیل ولو رکعۃ واحدہ، نماز شب کی پابندی کرو چاہے 1 رکعت ہی کیوں نہ پڑھو.
تو اگر کوئی شخص 3 نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم 1 رکعت تو نماز شب پڑھ ہی لے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل نماز شب کو لوگوں نے چھوڑ رکھا جبکہ اتنی سہولتیں اور آسانیاں. تو اور اس کے اندر اس بات کا بھی ہے جو ہم پچھلی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ نافل فجر کو بھی نماز شب کے ساتھ ملا سکتے ہیں. یعنی اگر کسی نے نماز مغربین پڑھی اور نماز مغربین پڑھنے کے بعد نماز شب پڑھ لی تو وہ اس کے فوراً بعد نافل فجر بھی پڑھ سکتا ہے. یعنی اس کے بعد نافل فجر پڑھ لے تو یہ بھی اس کو ایک خصوصیت سہولت حاصل ہو جائے گی. اچھا، اب جو افراد بھی جن پر بھی قضا نمازیں ہوں ان کے لیے علماء ایک تجویز دیتے ہیں. عام طور پر قضا نماز اتنی زیادہ ہیں، اس سے لوگ فوراً کہتے ہیں کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی مستحب نمازوں کو چھوڑیں چاہے وہ نماز شبی کیوں نہ ہو اور اپنی قضا اتار لیں. یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، اپنی قضا کو بہرحال فوقیت اور اہمیت زیادہ دینی چاہیے، آخرت میں پوچھا تو اسی کا جائے گا. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال نماز شب کو بھی کیوں چھوڑیں، تو ایک طریقہ کار کر سکتے ہیں کہ جو 8 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں اس سے پہلے نماز شب کی نیت سے 2 رکعت کر کے جو 4 نمازیں ہیں، اس کے بجائے آپ کوئی بھی 8 رکعتیں قضا پڑھ لیں. مثلا ظہر اثر پڑھ لیں ظہر اثر ہی کی نیت سے، ابھی اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے. یا مثلا فجر کی 2 کر کے 4 نمازیں قضا پڑھ لیں. اور جو 3 رکعتیں ہیں وہ آپ نماز شب ہی کی نیت سے پڑھیں. یعنی نماز شفع کی 2 رکعت اور 1 رکعت نماز وتر. تو اس لحاظ سے یہ اس کا ایک آپ کو مل جائے گا ثواب کہ آپ کی قضا نمازیں بھی ایک لحاظ سے اتر گئیں اور نماز شب کا بھی آپ کو ثواب مل گیا، کیونکہ شرعاً اس بات کا اختیار ہے، اختصار کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 3 رکعت کے اوپر بھی اور حتیٰ کہ 1 رکعت تک کے اوپر بھی اختصار کیا جا سکتا ہے اور مختصراً 1 رکعت نماز بھی پڑھی جا سکتی. تو یہ ان کے لیے بہرحال ایک تجویز تھی. البتہ یہ کہ ایک چیز جو بہت رائج ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب پڑھ رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں اسی کے اندر بھی اپنی وہ قضا نمازوں کی نیت کر لے، تو قضا واجب نمازوں میں آیت اللہ سیستانی بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تداخل ممکن نہیں. یعنی قضا نماز آپ نے کہا کہ میں یہی جو 2 رکعت کر کے مثلا نماز پڑھ رہی ہوں، یہ فجر کی بھی ہو رہی ہے اور اسی میں ہی میں نماز شب کی بھی نیت کر رہی ہوں. ہاں، 2 نمازوں کو یعنی ایک واجب نماز اور ایک یہ والی نماز شب اس طرح سے ملا کہ ان کا تداخل آپس میں نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آپ قضا نماز پڑھیں گی تو قضا نماز ہی اترے گی اور اگر نماز شب پڑھیں گی تو نماز شب ہی کاؤنٹ ہوگی. یعنی ان دونوں کی نیتوں کو آپس میں ملا نہیں سکتے. البتہ کیا ہے، عام طور پر علماء اس طرح کی مثالیں بھی دیتے ہیں جو آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں کو جس کی وجہ سے شاید یہ اشتباہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. وہ ایک کہ اگر ہم جیسے رمضان کے روزے میں بھی ہوتا ہے کہ کسی ایسے دن رمضان کا روزہ آ گیا، مثلا 18 ذی الحجہ آ گئی اور کسی پر قضا رمضان کے روزے موجود ہو تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کا بھی دل محسوس کے رہ جاتا ہے کہ کاش مجھ پر قضا روزے نہ ہوتے تو آج میں مستحبی روزہ رکھ لیتا. تو اس افسوس کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم اس کو مستحب روزے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا. یعنی وہ قضا ہی کی نیت سے روزہ رکھے لیکن مستحب کا ثواب بھی اس کو مل جائے، لیکن نیت یہ نہ کرے کہ یہ دونوں روزے میں ایک وقت میں نیت کر رہا ہو. تو اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ہے کہ وہ اپنی قضا نمازیں اتارے اور دل میں افسوس کرے کہ دیکھیں نمازیں تو میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں لیکن کاش میری قضا نمازیں نہ ہوتی تو میں آج یہی مستحب کی نیت سے نماز شب کی نیت سے پڑھتا تو انشاءاللہ پروردگار عالم دونوں ثواب اسے عطا فرما سکتا ہے. تو لیکن یہ نیت تداخل کے طور پر نہ کریں کہ قضا نماز کے ساتھ ملا کر نماز شب کو پڑھنے کی نیت، یہ والی نیت نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اب کیا نماز شب میں نوافل نماز کا تداخل ہو سکتا ہے؟ یعنی نماز شب ہم پڑھ رہے ہیں، مثلا ہم پڑھ رہے ہیں نافل مغرب بھی 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی، تو ہم نے سوچا کہ اسی میں ہم نماز شب کی بھی نیت کر لیں، تو یہ والا تداخل بھی نہیں ہو سکتا. نافلہ مغرب کا غفیلہ کے ساتھ تداخل ہو سکتا ہے، وہ پہلے بھی بیان ہوا تھا اور اگلی نشست جو بھی ہماری ہوگی اس کے اندر جب ہم نماز غفیلہ کے مسائل بیان کریں گے تو تفصیل وہاں پر آئے گی. لیکن کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ ہم اپنے نوافل یومیہ کا تداخل نماز شب کے ساتھ کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ دماغ میں ایک چیز رہے. اور ایک سوال یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے اس میں کہ کیا نماز شب کے لیے سونا ضروری ہے؟
تو دیکھیے بہتر تو یہ ہے کہ کچھ وقت سونے کے بعد اٹھ کر نماز شب پڑھی جائے تاکہ ذرا طبیعت بھی فریش ہو جائے، ایک نشاط آ جائے اور کسل مندی اور وہ جو ایک سستی ٹائپ کی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے. تو بہرحال کچھ وقت بہتر ہے کہ سو کر اٹھ کے نماز شب پڑھے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں. یعنی اگر آپ مسلسل جاگتے ہوئے جا رہی ہیں تو اسی حالت میں بھی نماز شب کا جب وقت آ جائے یا وقت فضیلت آ جائے تو آپ نماز شب پڑھ سکتی ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سوئے نہیں اور نماز شب پڑھ لی تو گویا نماز شب شمار نہیں ہوتی. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. نماز شب کے لیے سونا اس لحاظ سے ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر ہے. اچھا، نماز شب کا مختصر ترین طریقہ کیا ہے؟ اب یہ تفصیلی بھی آئے گا. مختصر طریقہ تو بہت ہی آسان ہے. 2 رکعت کر کے ساری نمازیں پڑھتی ہوئی جانی، صرف آخری ایک نماز وتر جو ہے، اور ان سب کے اندر صرف اور صرف سورہ الحمد کے اوپر اختصار کیا جا سکتا ہے. باقی وہی رکوع سجدہ تشہد سلام وغیرہ جس طرح نماز فجر کی طرح سے پڑھی جائے گی، اور ہر رکعت میں فقط اور فقط سورہ الحمد بھی پڑھ لیں تو نماز شب کے لیے بہت کافی. ہر رکعت میں پوری 11 رکعت کے اندر اگر آپ صرف اور صرف سورہ الحمد کے اوپر اکتفا کر لیں تو یہ مختصر ترین طریقہ ہے. البتہ ایک تفصیلی طریقہ بھی. تفصیلی طریقہ میں تو ایک تو وہی ہے، دیکھیے 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی فجر کے طریقے سے، اور پھر اس کے بعد جو نماز شفع ہے اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والناس اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فلق. یہ نماز شفع کے اندر پڑھی جائے. البتہ سورہ الحمد کے اوپر بھی اکتفا ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ سورہ پڑھے جائیں تو اور زیادہ اچھا ہے. اور آخری رکعت جو ہے نماز وتر، اس میں الحمد کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید ہے اور ایک بار سورہ ناس اور فلق ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید، 3 2 5 6 سورہ ہیں. یہ نماز مستحب کے جو نماز واجب کے ساتھ جو فرق بتائے گئے تھے اس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ واجب نماز میں تو الحمد کے بعد صرف ایک ہی سورہ پڑھنا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ 5 سورہ اور آ رہے ہیں. تو نماز وتر میں یا وتر میں 3 مرتبہ سورہ توحید الحمد کے بعد اور ایک مرتبہ ناس اور فلق، اور پھر ایک طویل قنوت اس کے اندر پڑھا جاتا ہے جس میں 40 مومنین کے لیے دعا کی جاتی ہے یا ان کے لیے استغفار کیا جاتا ہے. اچھا جی 40 مومنین کا تو ابھی آگے آئے گا. ابھی میں کبھی کہا ابھی 40 مومنین تفصیل بھی آنے والی. ممکن ہے کہ غلط اس میں لکھا ہو، لیکن بہرحال یہ کہ یہ طریقہ ہے اس کے اندر. اور ہاں ایک اور بھی بات بتا دی جائے کہ اس کے جو یہ سورے ہیں ان کی ترتیب کو بھی بدلنے کا آپ کو اختیار ہے، یعنی جائز ہے آپ کے لیے. بلکہ ان سوروں کو چھوڑ کے کوئی اور سورے کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے. جی ہاں. اچھا، اب ایک تو وہی ایک نگاہ میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس طرح سے جو بھی طریقہ کار بیان ہوا اس میں اس طرح سے اس نماز کو جو ہے وہ پڑھا جائے گا. وہ تو کبھی خیر بیان ہو گیا. اچھا، اس کے بعد نماز کے بعد کچھ اذکار ہیں تفصیلی طریقے. اس میں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ ھذا المقام العائذ بک من النار، یہ اس کے اندر ہے. تو یہ اس کے اندر پڑھا جاتا ہے. 300 مرتبہ الف، 1 مرتبہ رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الغفور الرحیم، اور آخر میں 1 مرتبہ ھذا المقام العائذ بک من النار. یہ والا ذکر اس کے اندر پڑھا جاتا ہے. اچھا، نماز شب کے بعد دیکھیے دعا کی بہت اہمیت ہے، اور دعا لازمی قبول ہوتی ہے نماز شب کے بعد. باقاعدہ کتاب ایک ہے میرۃ الاحوال کے نام سے، اس میں آیت اللہ وحید بہبہانی کے پوتے آقا احمد بہبہانی نے ایک واقعہ لکھا ہے. آیت اللہ وحید بہبہانی استاد الاصولیین کہلاتے ہیں. آیت اللہ باقر وحید بہبہانی، جنہوں نے باقاعدہ اخباریوں کو ایک مناظرے کے بعد شکست فاش دی تھی، اور اس کے بعد سے اخباری پھر کبھی سر نہیں اٹھا سکے. تو ان کے پوتے ہیں آقا احمد بہبہانی. انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ ملا تقی مجلسی جو علامہ مجلسی کے والد تھے، جس رات علامہ باقر مجلسی پیدا ہو رہے تھے تقی مجلسی کے گھر،
تو ان کے والد نے اس رات نماز شب ادا کی تھی، اور نماز شب ادا کرنے کے بعد بہت زیادہ گریہ وزاری کیا تھا، اور دعا کی تھی کہ پروردگار اللہم بحق محمد و آل محمد، اس پیدا ہونے والے بچے کو دین خدا اور احکام سید المرسلین کو نشر کرنے والا قرار دینا، اور پروردگارہ اس کی تائید کرنا اور اس کی توفیقات کے اندر اضافہ فرمانا۔ اور اسی وقت گہوارے، جیسی یہ دعا ختم ہوئی، اسی وقت گہوارے سے آیت اللہ باقر مجلسی کے رونے کی آواز جو ہے وہ بلند ہوئی۔ تو یہ دونوں باپ اور بیٹے ایک ہی زری کے اندر جو ہے وہ دفن ہیں، اور آیت اللہ احمد بیابانی فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ ان کے والد کی نماز شب کے بعد دعا کی تاثیر کا نتیجہ ہے کہ باقر مجلسی نے اتنے بڑے علمی مقام کو اور اتنی دینی خدمات کو انجام دیا۔ اچھا، اب ایک چیز اور جو اس کے اندر ایک سوال پوچھا جاتا ایک ہے کہ کیا نماز شفا میں قنوت پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے، نماز شفا میں قنوت نہیں ہے، نماز شفا میں قنوت مشروع نہیں ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک، لیکن یہ سب مراجع کا متفقہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ آیت اللہ خوئی تو مستحب قرار دیتے تھے کہ نماز شفا میں قنوت پڑھا جائے، لیکن بہرحال آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس کی مشروعیت نہیں ہے، نماز شفا میں قنوت نہ پڑھا جائے۔ اور البتہ جو نماز وتر یا نماز وتر ہے اس میں قنوت پڑھا جاتا ہے، لیکن کیا اگر ہم چاہیں کہ اس میں بھی قنوت نہ پڑھیں تو کیا اجازت ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، نماز وتر کو بھی بغیر قنوت کے پڑھ سکتے ہیں، بغیر قنوت کے پڑھنے کی اس کو اجازت ہے۔ اور طویل ترین قنوت اس کو پڑھا جائے، اس کے اندر طویل دعائیں ہیں وہ مانگی جائیں، حتیٰ کہ جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو کتنے ہی فوجی اس رات کو جب راتیں ہوتی تھیں تو وہاں پر بھی نماز شب پڑھا کرتے تھے محاذ کے اوپر، اور وہاں پر بھی دعائے قنوت جو ہے اس کے اندر پڑھتے تھے۔ اور کچھ علماء کے تو یہاں تک حالات میں ملتا ہے کہ وہ نماز وتر کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتے تھے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی رمضان المبارک کی کتنی طویل ترین دعا ہے، وہ تک پڑھتے تھے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں ایک زمانہ دیکھا تھا ہم نے اپنے جوانی کے دور میں حرم امیر المومنین میں، جب وہاں پر طالب علمی کا دور تھا، کہہ رہے ہیں ہم نے ایک دفعہ خود گنا تھا کہ حرم امیر المومنین کے صحن میں تقریباً اس وقت 70 یا 100 افراد نماز شب کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھ رہے تھے۔ تو ان طویل ترین قنوت پڑھنے سے علماء نے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا۔ آیت اللہ بہجت کہتے تھے آج تعصف کی بات ہے کہ علم کے اتنے اس کے اوپر فائز ہونے کے بعد بھی آج کل لوگ اتنے طویل قنوت کو نماز شب وغیرہ کے اندر نہیں پڑھتے۔ تو بڑے بڑے مقامات کو علماء نے حاصل کیا ہے۔ یہی آیت اللہ مرزا تنکابنی جو کہ انہوں نے اپنے والد کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ میں سو کر اٹھا تو دیکھا کہ اپنے والد کے رونے کی میرے آواز آ رہی، تو میں نے دیکھا کہ نماز شب پڑھ کر میرے والد بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ بابا جان یہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے ابھی جب میں نماز وتر کا قنوت پڑھ رہا تھا تو اس قنوت میں نے مناجات 15 پڑھی تھی، امام زین العابدین علیہ السلام کی 15 مناجاتیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو کہ رمضان کے اندر شب قدروں میں بھی پڑھی جاتی ہے، مناجات تائبین خاص طور پر، اور مناجات 15 جو 15۔ کہہ رہے ہیں اس وقت جب میں نماز شب کے قنوت میں یہ 15 مناجاتیں میں نے پڑھی تو ہاتف غیبی کی طرف سے مجھے ایک آواز آئی ہے، ایھا العالم العامل، اے عالم باعمل۔ کہہ رہے در و دیوار سے، اور کہنے لگے کہ خبردار جب تک میں زندہ ہوں یہ بات کسی کو مت بتانا۔ تو باقاعدہ قصص العلماء میں بھی ہے یہ واقعہ، سیمائے فرزانگان میں بھی ہے۔ تو طویل ترین قنوت اس کی خود واجب نمازوں میں بڑی اہمیت ہے۔ روایات میں یہ ہے کہ جس شخص کا بھی نماز میں قنوت طولانی تر ہوگا اتنا ہی پول صراط پر اس کا سکون طولانی تر ہوگا۔ تو کتنے ہی دیکھیں علماء ایسے ہیں کہ جو طویل ترین قنوت کے اندر بہت مشہور ہے۔ نماز شب میں طویل ترین قنوت امام خمینی کے استاد آیت اللہ نخودکی، یہ طویل ترین قنوت کے اندر بہت مشہور ہیں۔
اس کے علاوہ آیت اللہ سید محمد باقر درچئی، یہ دعائے ابو حمزہ سمالی، مناجات خمسہ عشر، یہ سب طویل ترین قنوت نماز شب کے پڑھا کرتے تھے، یعنی ان کے نام بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عربی میں معصورہ دعائیں جو ہیں وہ پڑھنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ آیت اللہ مرزا نائینی، ان کی طویل ترین، آیت اللہ خوئی کے بھی استاد تھے، ان کے طویل ترین قنوت بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ملا ہادی سبزواری، جن کی شرح منظومہ وغیرہ بہت مشہور ہے، یہ دعائے جوشن کبیر پڑھا کرتے تھے نماز شب کے قنوت میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ طویل ترین قنوت پڑھنا کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور آیت اللہ حسین بروجردی، یہ آیت اللہ بروجردی جب درس دیا کرتے تھے، اس وقت کی ان کی تصویر ہے، تو آیت اللہ بروجردی کا بھی طویل ترین قنوت بہت زیادہ مشہور ہے، نماز شب میں طویل ترین قنوت کا پڑھنا۔ تو دیکھیے، اور اس کے علاوہ آیت اللہ نجفی کوچانی، یہ وہی ہیں جن ابھی پھر بار بار بتانی پڑتی ہے چیز، وہ جو پاؤں میں رسی جنہوں نے باندھی تھی، آیت اللہ نجفی کوچانی، ان کا بھی طویل قنوت ہے۔ تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ 40 افراد کے نام لینا ہی ضروری ہے یا رشتوں کے بھی نام لے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ بہتر ہے نام لینا، لیکن نام لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، مثلا رشتے بھی لے سکتے ہیں، میرے والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، بھائی، بہن، اس طرح سے کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں، رشتے بھی لے سکتے ہیں۔ اور 40 کا عدد کم بھی ہو سکتا ہے اور 40 سے زیادہ بھی نام لے سکتے ہیں، صرف 40 نہیں کہ ہم صرف انگلیوں کے اوپر بیٹھ کے 40 جو ہے وہ گنتے رہیں۔ 40 کا عدد روایتوں میں آیا ہے، 40 کے تو نام لیے جائیں، کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں، بس آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی قصد جزیت نہ کیا جائے، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ نہیں یہ کم یا زیادہ یہ جز ہے نماز کا، قصد جزیت کے بغیر 40 سے کم بھی لے سکتے ہیں، 40 سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا ہے، البتہ 40 کا لینا بہتر۔ اور دوسروں کے لیے دعا کریں گے اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں گے تو لازمی قبول بھی ہوگی۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، پیغمبر سے نقل فرماتی ہیں کہ ہر ایک کے لیے انسان نماز کے بعد ہر ایک کے لیے دعا کرے، جس نے خود کے لیے دعا کی اور دوسروں کو فراموش کر دیا اس نے ان سے جفا اور غداری کی۔ تو دیکھیے، یہ اس بات کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اپنے لیے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے تو لازمی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ نماز شب کبھی قضا بھی ہو جاتی ہے، جو پابند ہیں نماز شب کے ان سے بھی قضا ہو جاتی ہے، تو اس کی بھی ایک ممکنہ وجہ بتائی گئی۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے اسرار الصلاۃ کے اندر لکھا ہے کہ کبھی کبھار اگر کبھی کسی سے جو متہجدین ہیں، یعنی نماز تہجد پڑھنے والے ہیں، ان سے کبھی نماز شب اگر قضا ہو جائے تو یہ بھی ایک لطف الہی کے تحت قضا ہوتی، یعنی ان کو اس نماز کے قضا ہونے کے اوپر جو افسوس ہوتا ہے تو مزید ثواب پروردگار کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یعنی اس میں ان کا اپنا قصور نہیں ہوتا، اپنا قصور یعنی قصور کہ خود سے نماز قضا کریں، لیکن کچھ ایسے حالات اللہ کر دیتا ہے کہ ان سے نماز قضا ہو جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ ان میں سے عجب اور تکبر جو ہے وہ نکل جائے۔ البتہ ایسا کبھی کبھار ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اکثر و بیشتر قضا کریں پھر سوچیں گے اللہ نے ہمیں جو ہے وہ ایسا کر دیا ہے۔ تو ریاکاری اور عجب یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، جیسے امام خمینی کی سیرت میں امام خمینی کی زوجہ خانم خدیجہ ثقفی فرماتی تھیں کہ امام خمینی اگر جب رات کو اٹھتے تھے نماز شب کے لیے تو لائٹ تک نہیں جلاتے تھے اور اپنے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ رکھی ہوئی تھی، اس کی روشنی میں وہ حوض تک جاتے تھے وضو کے لیے، اور وہاں پہ بھی بلکہ نلکا وغیرہ لگا ہوا تھا، اگر اس کے وہاں جا کر وضو کرتے تھے تو باقاعدہ انہوں نے پہلے سے نلکے کے اوپر ایک کپڑا جو ہے باندھا ہوا تھا تاکہ پانی گرنے کی آواز سے لوگ نہ اٹھ جائیں، ورنہ ہوتا ہے نا کہ آپ اٹھ گئی تو شور مچا مچا کے نماز شب پڑھی جا رہی تاکہ سب کو پتہ چل جائے، نہیں، اس طرح سے اپنی عبادت کو مخفی کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال نماز شب کی قضا کو انجام دینے کی بھی بہت تاکید ہے، اور وہ روایت میں نے بیان کی تھی کہ پروردگاران عالم فرشتوں پر فخر و مباحت کرتا۔ البتہ ایک موقع ایسا ہے کہ جس وقت نماز شب ادا کرنے کی تاکید نہیں، وہ کیا ہے؟
وہ ہے بیماری کی وجہ سے اگر نماز شب کسی کی قضا ہوئی. آپ نے نوافل کے اندر بھی یہ چیز دیکھی تھی کہ نوافل تاکید نہیں ہے، یعنی پڑھ پھر بھی سکتا ہے، مستحب ہے کہ اس کی قضا پڑھے، لیکن اتنی تاکید نہیں ہے کہ جو نماز نوافل وغیرہ نماز شب بیماری کی وجہ سے اس کی قضا ہوئی. تو روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ نماز شب کو آنکھوں کی روشنی کی طرح سے محبوب قرار دیا گیا نماز شب کی قضا کو. یعنی اگر کوئی شخص نماز شب کی قضا انجام دیتا ہے تو اتنا محبوب عمل ہے جیسے انسان کی آنکھوں کی روشنی اس کے لیے محبوب ہوتی. بعض عرفا تو ساری رات سوتے نہیں تھے اس خوف سے کہ کہیں نماز شب ان کی کہیں مس نہ ہو جائے، سوتے رہ جائیں اور نماز شب قضا ہو جائے. اتنا بڑا نقصان، جیسے کسی کو بہت منتوں مرادوں کے بعد کسی ملک کا ویزا مل گیا ہو اور اس کی فلائٹ ہو اور اس کو ساری رات نیند نہیں آتی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ میں سوتا رہ گیا تو فلائٹ ہی میری نکل جائے. یعنی میں نے بہت دنیاوی لحاظ سے اس لحاظ سے مثال دی، لیکن کہ وہ عرفا سوتے نہیں تھے. اتنا بڑا نقصان ان کو نظر آتا تھا کہ ایک نماز بھی نماز شب کی ان سے قضا ہو جائے. اچھا، اگر نماز شب آپ نے پڑھ رہی تھی اور نماز فجر کا وقت آ جائے تو اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 4 رکعتیں نماز شب کی پڑھ لی تو وہ باقی رکعات جو ہیں، اب اس کی کیا ذمہ داری؟ کیا یہ پہلے نماز فجر پڑھے اور پھر نماز شب پڑھے، یا یہ کہ نماز شب کو کنٹینیو کرے؟ اس لحاظ سے اگر کنٹینیو کرے گا تو فجر کی نماز دیر سے ملے گی اس کو. تو فقہا یہ فرماتے ہیں اگر یہ 4 رکعتیں نماز شب پڑھ چکا ہے مکمل، 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں اس کے اور فجر کا وقت آ گیا، تو پھر یہ نماز فجر میں تاخیر کرے، باقی نماز شب کی 7 رکعتیں اختصار کے ساتھ مکمل کرے. لیکن اگر نماز شب کی 4 رکعتیں مکمل نہیں کی ہیں، اس نے 3 پڑھی ہیں، 3.5 پڑھی، بہرحال 4 مکمل نہیں ہو، نماز فجر کا وقت آ جائے تو پھر نماز فجر کو پہلے پڑھے اور بعد میں نماز شب کی قضا کے طور پر انجام دے. البتہ ایک موقع اور آقا سیستانی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت نیند سے بیدار ہو کہ جب طلوع فجر ہو رہی ہو تو وہ ادا اور قضا کی نیت کے بغیر نماز شب کو پڑھے. یعنی اسی وقت وہ بیدار ہوا ہے کہ جب طلوع فجر ہو رہی تھی، نیند سے اس وقت بیدار ہو، تو پھر ادا اور قضا کی نیت کے بغیر. اچھا، وہ علماء کے جو کہ کہتے ہیں آدھی رات کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، آقا سیستانی کے نزدیک تو خیر پہلے ہی آ جاتا ہے، لیکن ان کے لحاظ سے بھی نماز شب کی قضا زیادہ بہتر ہے بنسبت قبل از وقت پڑھنے کے. وہ بھی رجاء مطلوبیت کی نیت سے، اکثر علماء جو آدھی رات کے بعد کے بھی قائل ہیں وہ کہتے ہیں رجاء مطلوبیت کی نیت سے آدھی رات سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وقت سے پہلے پڑھنے کے بجائے قضا کر کے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. اور وہ بھی بات بیان ہوئی تھی شاید اس سے پہلے بھی کہ وہ علماء جو آدھی رات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں جو شخص بیمار ہو، مسافر ہو، کوئی جلدی ہو، یا اسے پتہ ہے کہ میں سویا تو اٹھ نہیں سکوں گا، اس کو آدھی رات سے پہلے بھی اجازت ہے کہ وہ نماز شب پڑھ کر سو سکتا ہے. اچھا، یہ جو نماز شب ہے آخر یہ قضا کیوں ہوتی؟ دیکھیے، ایک وجہ تو خود حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. کہ جب کسی شخص نے آگے کہا تھا میں نماز شب پڑھنے سے محروم ہو گیا ہوں، تو امام نے فرمایا تھا کہ تم کو گناہوں نے جکڑ لیا ہے. یعنی نماز شب سے محروم ہونے کی ایک اہم وجہ کیا ہے؟ گناہوں کے اندر انسان کا مبتلا ہونا. اور ایک روایت میں خاص طور پر یہ بیان ہوا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اس جھوٹ کی وجہ سے نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے. اور علماء اس میں فرماتے ہیں خاص طور پر وہ جھوٹ جو رات کے وقت بولے جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص رات کے وقت جھوٹ بولتا ہے تو اس کا لازمی ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر نماز شب کے لیے بیدار ہونا اس کے لیے بہت مشکل ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ مال حرام بھی اس کی ایک وجہ ہے اور مال مشکوک بھی اس کی ایک وجہ ہے. یہی شہید محراب قدوسی جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا تھا، وہ کہتے ہیں نیہاوند کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر میں گیا تھا. عام طور پہ علماء تبلیغات کے لیے جاتے ہیں، تو میں جس گھر میں جا کر ٹھہرا تھا وہاں روزانہ میں جب رات کا کھانا کھا کر اٹھتا تھا تو بمشکل فجر کے لیے اٹھ پاتا تھا. نماز شب تو روزانہ قضا ہو جاتی تھی. کہہ رہے میں حیران ہو گیا کہ آخر یہ کیا ہے. پھر میں نے توجہ اختیار کی، میں متوجہ ہوا تو معلوم چلا جس گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں وہاں اس شخص کی کمائی مشکوک ہے. جو کھانا وہ کھلاتا تھا اس کی کمائی مشکوک ہے،
باقاعدہ سیمائے فرزانگان کے اندر شہید محراب آقا قدوسی کا یہ واقعہ ہے. تو آپ سوچیں کہ مشکوک مال کی وجہ سے نماز شب نکلی جا رہی ہے تو صریحاً حرام جس کے پاس آ رہا ہو. اور آیت اللہ مجتہدی تہرانی بڑے علماء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا بھی تھا کہ رہبر معظم کے چاروں بیٹے انہی کے مدرسے سے پڑھ کر نکلے. تو وہ فرماتے تھے کہ ایک ولی خدا یہ بات بیان فرماتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ ایک مکروہ فعل انجام دیا تھا جس کی وجہ سے 6 مہینے تک نماز شب کی توفیق جاتی رہی تھی. یہ تو خیر بڑے علماء اور عرفا کی بات ہے، یعنی ہم اپنے لحاظ سے غور کریں کہ ان کی تو مکروہ انجام دینے پر یا مشکوک مال کے اوپر نماز شب قضا ہوئی جا رہی ہے، یہاں تو پکے پکائے حرام کام. سوچیں کہ گناہوں کا کتنا زیادہ اثر ہوگا جب ایک مکروہ کام کا اتنا اثر ہو رہا ہے، حرام غذاؤں کا کتنا اثر ہوگا جب مشکوک غذاؤں کا اثر ہو رہا ہے. اور حلال غذا بھی اگر ہے بالفرض اور وہ بھی انسان بسیار خوری کرے اور بہت زیادہ کھائے، اس کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ وہ نماز شب اس کی بہت امکان ہے کہ قضا ہو جائے گی. بسیار خوری اور بہت زیادہ کھانا، یعنی حلال غذا بھی اگر زیادہ کھائی جائے تو وہ بھی نتیجہ اور اثر رکھتی ہے نماز شب کے قضا ہونے میں. توفیقات سلب ہوتی ہیں اوور ایٹنگ وغیرہ کرنے سے. شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، ان کے بیٹے تھے محسن محدث زادہ قمی. ان کی تو باقاعدہ میں نے خود، ان کا بھی چند سال پہلے انتقال ہو گیا ہے، باقاعدہ یہ ابھی تک حیات تھے. ایک لحاظ سے آخری ان کے ایک بیٹے تھے شیخ عباس قمی. ان کی میں نے خود قم میں ایک مرتبہ ایک بازار میں زیارت بھی کی تھی، وہاں سے گزر رہے تھے. ان کے ایک اور بیٹے بھی تھے شیخ عباس قمی کے، علی محدث زادہ قمی. علی محدث زادہ قمی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میرے والد بہت زیادہ رو رہے ہیں، یعنی شیخ عباس قمی. میں نے پوچھا کہ بابا جان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بیٹا آج میری نماز شب قضا ہو گئی. کہا بابا واجب تو نہیں تھی نا نماز شب، مستحبی تو ہے، کوئی گناہ تو آپ سے نہیں ہوا، مستحبی تو ایک لحاظ سے چھوٹا ہے. کہا کہ بیٹا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر ایسا میں نے کون سا عمل انجام دیا تھا کہ مجھ سے توفیق نماز شب چھن گئی آج کی رات. تو علماء اس قدر پریشان ہوتے تھے. تو بہرحال علماء یہی بات فرماتے ہیں کہ نماز شب نہ پڑھنے والوں پر اتنی فضائل سننے کے بعد بھی واقعتاً بہت حیرت ہے. تو آخر کیا ایسا کریں کہ بیدار ہو جائیں نماز شب کے لیے؟ دیکھیے اتنے اہم موضوع، آج میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، نہ اس مزید اس کے اوپر مجھے ابھی فی الحال کوئی لینا ہے، بلکہ ایک ہمارا یوٹیوب وغیرہ اس کے اوپر کلپ موجود بھی ہے نماز شب کے لیے بیدار ہونے کے طریقوں پر، مختصراً وہاں پہ بھی یہ چیزیں بیان کی. آج تو اتنا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ پوری ایک کتاب الگ سے اس موضوع پر لکھی گئی ہے، فارسی زبان میں ہے، نماز شب کے لیے بیدار ہونے کے 100 طریقوں کے اوپر. تو بہرحال کیسے؟ تو اس کے اندر ایک طریقہ تو وہی ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 110، کہ اگر کوئی شخص سوتے وقت سورہ کہف کی یہ والی آیت پڑھے گا، آیت نمبر 110، تو جس وقت بھی چاہے گا وہ نیند سے بیدار ہو جائے گا. باقاعدہ کتابوں کے اندر یہ عمل بیان ہوا ہے اور یہ مشہور بھی ہے کافی، تو اس لحاظ سے اس کو ضرور پڑھا جائے. اور جو سحر کا وقت ہے، اور دیکھیے سحر کے وقت سے مراد ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے فجر کی نماز سے 2 گھنٹہ پہلے، جس میں امام خمینی اٹھتے. لوگ وقت سحر سمجھتے ہیں کہ جس وقت فجر کا وقت ہو جائے، نہیں، سحر کے معنی یہ ہے کہ فجر سے 2 گھنٹہ پہلے تقریباً. اچھا ایک فقہی مسئلہ اس کے اندر اور بھی ابھی آتا ہے کہ نماز شب کو کتنی آواز سے پڑھنا افضل ہے، کتنی آواز ہونی چاہیے. تو دیکھیے بلند آواز سے پڑھنا اس کو افضل ہے، بشرطے کہ وہی کہ لوگوں کو اٹھانے کی نیت وغیرہ نہ ہو، ریاکاری کی کوئی نیت نہ ہو، ورنہ نماز شب کو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے. اچھا پھر ایک سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ لوگ کہ کیا نماز شب کو پے در پہ انجام دینا ضروری ہے، یعنی بس ایک ہی ون گو کے اندر پڑھتے چلے جائیں، ایک ساتھ پوری 11 رکعتیں پڑھ لیں؟ نہیں، اس کے اندر وقفے دے سکتے ہیں. مثلا آپ نے 4 رکعت پڑھ لی، تھوڑا سا کچھ کام وام کر لیا یا سو گئے، پھر اس کے بعد مزید پڑھ لی. اور پیغمبر کی اپنی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ ایک ہی رات میں کئی مرتبہ سوتے اور جاگتے تھے اور عبادت خدا میں مشغول ہو جاتے تھے، کہ رات میں جس پہر پہ بھی اگر کوئی شخص ان کے گھر میں سے بیزار ہوتا تو ہمیشہ پیغمبر کو نماز میں مشغول پاتا تھا. تو پیغمبر ایک وقت میں عبادت انجام نہیں دیتے تھے کہ مستقل پھر جاگتے رہیں، بلکہ کئی مرتبہ تھوڑی دیر سوتے اور جاگتے تھے. باقاعدہ ڈاکٹر علیم نے پورے اس کے اوپر ہمارے ریسرچ بھی کی ہوئی ہے، کس اعتبار سے وہ آپ ان سے کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے
کہ اصلاً اس 2 گھنٹے کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ برین آپ کا اس نیند کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے. اس سے زیادہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اس کا کوئی خاص فائدہ آپ کے جسم پر منطبق بھی نہیں ہوتا. تو پیغمبر اس طرح سے پاکٹس کے اندر جو ہے وہ سوتے اور جاگتے تھے اور عبادت خدا انجام دیتے تھے. اور ایک سوال لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے نماز شب کے لیے وضو کیا تھا, اب اس کے بعد نماز فجر کا وقت آ جائے گا تو کیا ہمیں کوئی الگ وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں, نماز شب کے لیے کیے گئے وضو سے ہی آپ نماز فجر پڑھ سکتے ہیں. پھر لوگ یہ کہتے ہیں اکثر نماز فجر پڑھتے پڑھتے ہمیں مثلا امام حسین کی یاد آ گئی, یہی نماز ہے, اس امام کی بات یاد آ گئی تو ان پہ گریہ ہونے لگا, تو کیا اس بات کی اجازت ہے؟ تو یہ بھی پچھلی دفعہ مسائل میں بیان ہوئی تھی بات یہ کہ امام حسین پہ گریہ کرنا یہ بہرحال آخرت کے لیے اور اللہ کے لیے گریہ کرنے میں شمار ہوتا ہے. اور اکثر علماء, چند ایک فقہا کا اس میں اختلاف ہے, لیکن اکثر علماء اس کی اجازت دیتے ہیں, اور کچھ نے اشکال یا احتیاط واجب لگائی تو رجوع کر کے اجازت مل جاتی ہے. تو بہرحال گریہ بھی اس لحاظ سے اجازت ہے اس کی. اور نماز شب میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس پہ سجدہ سہو بھی نہیں ہوتا, یہ بھی پچھلی مرتبہ بات ہو گئی تھی جب ہم نے فرق بیان کیے تھے. اور پیدل چلتے ہوئے چلتے پھرتے بھی نماز شب پڑھ سکتے ہیں, سواری پر اور ڈرائیو کرتے ہوئے نماز شب پڑھ سکتے ہیں. اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بیان ہوا تھا کہ معمولی سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کر لیا جائے اور باقی نماز عام طریقے سے ہی پڑھی جائے. اور اگر سگنل پہ کبھی گاڑی رک جائے تو اس نماز کو روکنا ضروری نہیں ہے کہ جب چلے گی تو پھر ہم پڑھیں گے, نہیں, اسی نماز کو آپ کنٹینیو کریں, اسی طرح بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی جا سکتی. اچھا, اور یہ بھی ہے کہ بیٹھ کر اگر پڑھی جائے گی تو رکعت کا دگنا کرنا ضروری نہیں ہے, جتنی 11 رکعت ہیں اتنی 11 رکعت ہی پڑھ جائیں. البتہ بہتر ہے کہ دگنی کر دی جائیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے, اور نماز شب وہی 11 رکعت ہی شمار ہو جائے گی. اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی, اگر کوئی شخص کسی نے منت مانی, باقاعدہ منت بھی دیکھیے نماز شب کی مان کر اپنے اوپر واجب کی جا سکتی, تو اگر منت مان لیے کسی نے تو پھر اس کو 11 رکعت ہی مکمل پڑھنا پڑے گی. پھر وہ 3 رکعتوں یا 1 رکعت پہ اختصار نہیں کر سکتا کہ میں نے منت مانی تھی اور اجازت بھی ہے کہ آخری 3 رکعت بھی اگر پڑھ لیں. نہیں, منت اگر مانی تھی تو پوری 11 رکعت یا تو 3 رکعت ہی کی منت مانے, ورنہ اگر صرف ایک پلین سمپل نیت کی منت مانی تھی کہ میں نماز شب پڑھوں گی تو پھر 11 رکعت ہی پڑھنا پڑیں گے. البتہ اس میں سورہ الحمد پر اکتفا کر سکتے ہیں, اور دوسرے رکعت یا تفصیلی طریقہ کار کو اختیار کرنا ضروری نہیں. اور اسی طرح سے سفر میں بھی دیکھیے نماز شب کی تاکید ہے, اور مسافر کے لیے بھی اس کی تاکید ہے, اتنی اہم نماز ہے. اور علماء ایک چیز اور بھی کہتے ہیں, نماز شب کا حق ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے, وہ یہ کہ آپ کم سے کم کسی اور شخص کو اس کا عادی بنوا دیں. آپ خود اٹھائیں کسی کو, مثلا آپ کسی سہیلی وہ نہیں اٹھ پا رہی, آپ کہیں گی ٹھیک ہے میں تم کو کال کر دیا کروں گی, گھر میں کوئی اور فرد ہے اس کی ذمہ داری قبول کر لیں کہ آپ اسے لازمی نماز شب کے لیے جگائیں گی, کسی ایک کو اس کا عادی بنوا دیں. یہ واقعتاً کہا جائے گا کہ آپ نے نماز شب کے لیے کچھ کام کیا. تو بہرحال نماز شب ایک بہت فائدوں والی جو ہے وہ ایک نماز ہے, اور روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ دن میں جو کیے گئے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اس نماز کو انجام دینے سے, اور اس کا شمار اللہ کے مخلص بندوں کے اندر ہونے لگتا ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, تیز رفتاری سے ختم کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت بھی یہ فرماتے تھے کہ نماز شب پڑھنے والے خاموش رات کی تاریکی میں میدان جیت گئے. حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ انہوں نے بہت بڑا میدان مار لیا, اور دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی کے متعلق آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے دنیا چاہتے ہو تب بھی نماز شب پڑھو, اور آخرت چاہتے ہو تب بھی نماز شب پڑھو. بے تحاشا اس نمازوں کے فائدے ہیں, حتیٰ کہ روایتوں میں منازل الاخرہ میں بھی ہے کہ مختلف خیالی تصویریں بھی حضرت مریم علیہ السلام کی جو مختلف جگہوں کے اوپر آتی ہیں کہ جب حضرت اسرائیل ان کی قبض روح کے لیے آئے تھے تو انہوں نے فقط مہلت کیا مانگی تھی اسرائیل سے کہ مجھے سجدے میں جانے تک کی مہلت دیتے, جب میں سجدے کے اندر چلی جاؤں تب میری روح کو قبض کر لینا. تو پھر وہ سجدے میں گئیں اور اس کے بعد قبض روح ہوا, اور انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ نے جب آوازیں بلند کی تھی باقاعدہ کہ مادر گرامی اگر آپ دنیا کے اندر واپس آنا چاہیں تو آپ کس چیز کی خواہش مند ہیں, تو حضرت مریم اگرچہ انتقال کر چکی تھی لیکن روایتوں میں کہ ان کی آواز جو یہ آئی کہ میں اس بات کی خواہش مند ہوں کہ دنیا میں آ کر سرد راتوں کے اندر نمازوں کو ادا کروں اور دن میں سخت گرمیوں کے روزے رکھوں.
تو بے شمار اس نماز کے جو ہے فائدے ہیں. آخرت کی ایک زینت شمار کی جاتی ہے, چہرے کی خوبصورتی کی وجوہات بیان کی جاتی ہیں روایتوں میں کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے. باقاعدہ آیت اللہ شمس الدین وائزی سے پوچھا گیا کہ یہاں چہرے کے خوبصورت ہونے سے کیا مراد ہے, تو انہوں نے کہا اس سے مراد باطن دل ہے, یعنی اس کا باطن اتنا ہی زیادہ صاف ہو جاتا ہے. یعنی چہرے سے مراد یعنی یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے نورانیت ضرور اس کے اوپر آئے گی, جیسے بلال حبشی اگرچہ کالے تھے سیاہ تھے لیکن نورانیت تھی. حضرت فضہ اگرچہ سیاہ فام تھی لیکن نورانیت تھی. جون حبشی اگرچہ سیاہ فام تھے لیکن ایک نورانیت تھی, جسم سے خوشبو کی لپٹیں ان کی اٹھ رہی تھیں شہادت کے بعد. تو نورانیت الگ چیز ہے, اور ایک ظاہری خوبصورتی وہ تو مختلف اداکاروں اور اداکاروں کے اندر بھی بہت ہوتی ہے, لیکن فسق و فجور کے ساتھ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو بہرحال ایک نورانیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ علم اور معرفت کے اندر اس کے اضافہ ہوتا ہے. دشمن کے مقابلے میں باقاعدہ نماز ہتھیار کے طور پر شمار ہوتی ہے. عمر اس کی بہت طویل ہو جاتی ہے, یعنی جلدی اس کو پھر موت نہیں. کتنے ہم علماء اور مراجع دیکھتے ہیں آج 98 سال 97 سال 100 سال 102 سال 105 سال, اور طویل عمروں کی وجوہات اس تو گناہ نہ کرنا ہی ہے, اور دوسرا ہے کہ نماز شب کی جو ہے وہ پابندی. ادائیگی قرض کے لیے نماز شب بڑی مجرب نماز سمجھی جاتی ہے. آنکھوں کی بصارت کے لیے بڑی مجرب نماز سمجھی جاتی ہے. قبر کے اندر ایسی نورانیت پیدا کر دے گی, قبر روشن ہو جائے گی. رزق کی اس کی ضمانت ہوتی ہے, یعنی جو نماز شب پڑھتا ہے کبھی تنگی رزق کا شکار نہیں ہوگا. قبر کی تنہائی میں مونس بن کر یہ نماز آ جائے گی. گھر کے اندر ایک خاص نورانیت پیدا ہوتی ہے. اگر کوئی شخص نماز شب کے پابند ہو جائیں, گھر کے افراد تو لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے, آپس میں تعلقات خراب نہیں ہوں گے, اور ملائکہ کی آمد و رفت وہاں پر ہونے لگتی ہے. بلائیں دور ہونے لگتی ہیں, بیماریاں دور ہونے لگتی ہیں, گناہوں سے انسان دور ہوتا ہے. جتنا گناہوں سے دور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ اس سے راضی و خوش ہوتا ہے. پروردگار نماز شب پڑھنے والے کے اعمال کو قبول کرتا ہے, اور حضرت اسرائیل کی جس وقت آمد ہوگی تو ان کی شفاعت کا سبب بنے گی یہ نماز شب. تو بے تحاشا اس نماز کے فوائد ہیں, اور ان ثواب اور فائدوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص نماز شب کو نہ پڑھے تو وہ بہت زیادہ وہ محروم پروردگار کی بارگاہ کے اندر ہوگا کہ اتنے فوائد رکھنے, اتنی آسانیوں کو مہیا کرنے, اور اتنے آسان ترین طریقہ کہ فقط سورہ الحمد پہ بھی اکتفا کر لیا جائے تو 5-6 منٹ کے اندر ہی پوری نماز ہو جاتی ہے, چلتے پھرتے ہو جاتی ہے, بیٹھ کر ہو جاتی ہے, سواری پر ہو جاتی ہے. کون سی سہولت ہے جو اس نماز شب کے لیے نہیں دی گئی, اور پھر بھی بندہ مومن اگر اس نماز کو ادا نہ کرے تو بہت بڑی محرومی کا سبب ہوگا. تو کوشش یہ کریں کہ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا اور ایک رغبت پیدا ہوئی ہوگی, اس رغبت کو فوری طور پر استعمال میں لائیں, ڈیلے نہ کیجیے گا, اور آج سے جو پابند نہیں ہے اس نماز شب کو شروع کریں. چاہے اختصار کے ساتھ 1 رکعت سے شروع کریں, 3 رکعت پہ لے جائیں, پھر 11 رکعت پہ لے جائیں. واک اگر کوئی شخص کرتا ہے رات کے وقت تو واک کے دوران اس نماز کو جو ہے چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے. قبلہ رخ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سارے فوائد کے ساتھ ان نماز کو انجام دینے کا اگر کوئی شخص عادی ہو جائے تو بڑے بڑے مقامات عالیہ کو حاصل کر سکتا ہے.